السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اسی طرح آپ کے صحابہ اور اہل بیت کو بھی پہلی امتوں کے تمام مومنین سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنا ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ جو شخص صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے اندر ان کا دفاع کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا، اور جو ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ اہل البیت کسے کہتے ہیں۔ اہل ایک لفظ ہے اور بیت دوسرا لفظ ہے۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک ہے الف لام، اس کا معنی ہے خاص۔ اہل البیت خاص گھر والے۔ آپ سب بھی گھر والے ہیں، میں بھی گھر والا ہوں، لیکن ہمارے گھر عام گھر ہیں، آپ عام گھروں والے ہو، لیکن یہاں اہل البیت خاص گھر والے۔ اہل البیت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بھی ہیں۔ اہل البیت سے مراد آپ کی 4 بیٹیاں بھی ہیں۔ اہل البیت سے مراد آپ کے 3 بیٹے بھی ہیں۔ اہل البیت سے مراد آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ان کی آخر تک تمام مسلمان اولاد بھی ہے۔ اہل البیت سے مراد آپ کے چچا کے بیٹے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہیں،
اور ان کی تمام اولاد بھی۔ حضرت اہل البیت سے مراد حضرت جعفر طیار بھی ہیں اور ان کی تمام اولاد بھی۔ اہل البیت سے مراد ان کے تیسرے بھائی عقیل بھی ہیں اور ان کی تمام اولاد بھی۔ ان تمام افراد کو اہل البیت کہا جاتا ہے۔ اور اہل البیت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انما انا بشر، لوگوں سنو میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام لانے والا موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی بات پہ لبیک کہتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں اور میں تم سے جدا ہو جاؤں، لیکن یاد رکھو وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ طوفان آئیں، آندیاں آئیں، حالات کتنے بگڑ جائیں، کتنے ہی لوگوں کے لیے فتنوں کا نمودار ہونا ہو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میری نصیحت کو مان لیا، ایک اللہ کے کتاب کو پکڑا، ایک اللہ کے قرآن کو پکڑا، دوسرے میرے اہل بیت کو پکڑ لیا، اگر تم نے دونوں سے چمٹنے کا رشتہ استوار کیا، پھر کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، فخذوا بہ وتمسکوا، اس کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ پھر آپ نے کہا قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ پھر آپ نے کہا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، جو ان کے ساتھ چمٹ گیا، جو ان کے ساتھ مل گیا، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کے سارے معاملات اہل بیت جیسے ہوئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی بھی ماننی ہے۔ بعض لوگ اہل بیت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ادھورے اہل بیت کو ماننے والے ہیں، آدھے اہل بیت کو ماننے والے ہیں، وہ بھی گمراہی کے اوپر ہیں۔ بعض لوگ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ بھی گمراہی کے اوپر ہیں۔ ہدایت کا رستہ قرآن کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ اہل بیت کا رستہ ہے۔ آئیے پہلی بات یہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں۔ جو کسی ایک بیوی کو بھی اہل بیت سے نہ مانے وہ انسان ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ جو پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج سمجھے وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ میرے آقا کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ پہلا صفحہ 3 آیت میں رب العزت نے ساری بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ جو انسان اہل بیت میں بیویاں نہیں مانتا وہ انسان سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اب اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی بھی ماننی ہے۔ اہل بیت میں سے 2 بیویوں کا تذکرہ آپ کے سامنے میرے پیغمبر علیہ السلام کبھی بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھولا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آقا کیا بات ہے، آپ ایک بوڑھی عورت کا یہ تذکرہ بڑا کرتے ہیں، اس کے تو رخسار بھی پیلے ہو چکے تھے اور ہم آپ کے پاس کمواری آئی ہیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ جب نکاح کیا تھا وہ تو شادی شدہ عورت تھی، آپ تب بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا تمہیں کیا پتا کہ جب میں مکے کی وادی میں نکلتا تھا لوگ مجھے ستاتے تھے، لوگ مجھے مارتے تھے، لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، لوگ مجھے ذہنی اذیت دیتے تھے، لیکن جب میں گھر میں آتا تھا
خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کے اوپر زخموں پہ مرہم بھی رکھتی تھی، میرے دل کے ڈھارس بھی باندھتی تھی، میرے حوصلے کو بلند بھی کرتی تھی، اور میری اس سے اولاد بھی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ میرے آقا سیدہ خدیجہ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک روز ایسا بھی ہوا، آقا باہر سے آئے، امی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہیں باہر گئی، آسمان سے وحی آئی، اے پیغمبر علیہ السلام میں جبریل علیہ السلام کو آسمان کے رب نے زمین پہ بھیجا ہے اور کہا جاؤ نبی علیہ السلام سے کہہ دو ابھی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر آئیں گی، ان کو دو باتیں کہنا۔ ایک پہلی بات یہ ہے، کہہ دینا آسمان والا رب خدیجہ تیری اس خدمت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہہ دینا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا۔ جنت میں ان کا محل ایک موتی کا محل ہوگا، جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں، جس کے اندر کوئی اکتاہٹ نہیں، جس کے اندر کوئی شور و غوغا نہیں، اور اس کے اندر بیٹھ کے آپ ساری جنت کا نظارہ کرو گی، لیکن باہر سے جنت اندر والے حصے کی نظر نہیں آتی۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ محترمہ ہیں، جنتی ہیں، اہل بیت ہیں۔ دوسری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا بیویاں ساری نیک ہیں، بیویاں ساری پاک ہیں، لیکن لوگوں سن لو، میں کسی اور بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں، جبریل میرے پاس وحی لے کر نہیں آتے، دروازے تک رک جاتے ہیں، صرف میری بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی ہے جس کی طہارت کو دیکھ کے، جس کی امانت کو دیکھ کے، جس کی عدالت کو دیکھ کے، جس کی صداقت کو دیکھ کے، جس کے تقوی و طہارت کو دیکھ کے میرے رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اے جبریل اگر میرے آقا سیدہ عائشہ کے بستر پر ہو وہیں بھی تُونے وحی لے کر چلے جانا ہے۔ صرف ایک بیوی ایسی ہے جس کے بستر پر بھی وحی آتی ہے، اس کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غزوے سے واپس آیا، میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے، آپ نماز پڑھا کے رخ زیبا صحابہ کی طرف کرتے، صحابہ آپ کے چہرے کا دیدار کرتے، آپ ان سے ہم کلام ہوتے، لیکن میں نے کیا دیکھا، جب میں جہاد کر کے آیا آقا کا رخ انور میری طرف ہوتا، آپ میری طرف دیکھتے دیکھتے میری ڈائریکشن میں بات کرتے رہتے، سارے صحابہ آپ کی طرف، لیکن آقا میری طرف دیکھتے رہتے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، میرے دل میں خیال آیا میرے آقا کو سب سے زیادہ پیار میں عمر بن عاص کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا، میں آقا کے پاس پہنچ گیا، میں نے جا کے سوال کیا ایُّ الناس احب الیک، آقا ذرا بتائے تو صحیح پوری انسانیت میں سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عمر سچ مجھ سے ہو؟ ہمارے جیسے نہیں تھے نبی علیہ السلام کہ جس کے منہ پر کھڑے اسی کے منہ کی تعریفیں نہیں، آپ نے فرمایا عمر سب سے زیادہ مجھے روئے زمین پہ اگر کسی انسان سے محبت ہے تو اس کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ عمر رضی اللہ کے دل میں خیال آیا یہ تو عورت کی بات ہے، شاید مردوں کی بات پوچھوں تو میرا نام آ جائے۔ کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام نہیں نہیں، میرا سوال من الرجال، مردوں کے بارے میں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری عزت، تیری بلندی اپنی جگہ پہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر پوچھتا ہے مردوں میں سب سے زیادہ نبی کے دل میں کس کی محبت ہے، ابوہا عائشہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت ہے۔ میرے آقا کے سامنے آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، میرے آقا کے سامنے حیدر کرار بھی ہے، میرے آقا کے سامنے آپ کے پھول بھی ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا عائشہ کے ساتھ ہے۔ پوچھا گیا مردوں میں کس کے ساتھ ہے، میرے آقا نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کا اتنا مقام، اور اہل بیت کو مانو، اہل بیت کی بھی تو ذرا مانو۔ فتنوں کا دور آیا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گئیں، ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی گئے،
صحابہ کے آپس میں اختلاف ہوئے، لیکن ذرا اہل بیت کی بات کو تسلیم کیجئے گا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقطۂ نظر کو سمجھیے گا۔ انہوں نے کہا لوگو میں نے فتنے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایسی فقاہت کو دیکھا، ایسے ان کے اعمال کو دیکھا، ایسے ان کے فیصلوں کو دیکھا، میں عائشہ اپنے رب سے دعا کرتی ہوں اللہ میری جو عمر باقی ہے کاش کہ میری وہ باقی عمر حضرت امیر معاویہ کو لگ جائے تاکہ اسلام کا پھریرا دنیا کے کناروں تک پہنچائے۔ امی عائشہ اہل بیت کو بھی مان، اہل بیت کی بھی مان، وہ کہتے ہیں کاش کہ میری عمر بھی امیر معاویہ کو لگ جائے رضی اللہ عنہ۔ اگر تم اہل بیت کو ماننے والے ہو، اہل بیت کی اس بات کو بھی تسلیم کرو۔ آگے چلیے، اہل بیت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی بے شمار فضائل بیان کیے، لیکن وہ بات سب سے بڑھ کر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ میرا رب فتح دے گا، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ساری رات سوچتے ہوئے گزاری، ارے یہ مقام کل کس کو ملے گا؟ خیبر کی جنگ کا موقع ہے، صبح کی طلوع ہوتی ہے، صبح کا آغاز ہوتا ہے، دن چڑھتا ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا آئین علی ابن ابی طالب، بتاؤ ذرا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت صحابہ نے کہا وفی عینیہ اشتقا یشتکی، اس کی آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، وبہ ارمد، اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا، آج وہ یہاں نہیں ہے، شاید ہماری باری آ جائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں کبھی میرے دل میں عہدے کا حوث نہیں آیا، کبھی میرے دل میں عہدے کا لالچ نہیں آیا، لیکن آج مقام ایسا تھا، اللہ کی محبت کے دعوے تو ساری دنیا ہی کرتی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ضمانت آج ملنی تھی۔ میں نے بھی اپنی ایڑیوں کو اٹھایا، میں بھی ذرا بلند ہوا تاکہ میرا چہرہ بھی نظر آئے، آقا میں بھی ہوں مکے میں کافروں کو للکارنے والا، آقا میں بھی ہوں منافقین کی گردنوں کو اڑانے کا مطالبہ کرنے والا، لیکن آپ نے میرے چہرے کو دیکھنے کے باوجود پھر پوچھا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا بیمار ہیں، فرمایا لایا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا، ایسے درست ہوئے جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کہا علی یہ تلوار لو اور دشمن سے مقابلہ کرو۔ آقا کیسے کروں؟ کہا پہلے جا کے اسلام کی دعوت دو، اگر مان جائے ایک بندہ بھی مان گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور اگر نہ مانے پھر ان سے جہاد کرنا، قتال کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ گئے، مرحب کا مقابلہ ہوا، اس نے اپنی بہادری کے شعر پڑھے، انہوں نے فی البدی ان کا جواب دیا، پھر ان کا مقابلہ ہوا۔ مرحب جو کئی دنوں سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہا تھا لیکن اس کو شکست نہیں ہو رہی تھی، آج علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب اس کے سامنے پہنچے اس نے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہ المنظرہ، اے بچے ذرا واپس جا، تجھے پتا نہیں میں مرحب ہوں، پوری دنیا جانتی ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، کلیسی غابات کریہ المنظرہ، جب میں اپنے لباس کو پہن لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، مرحب کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی سلاحی بطل مجرب، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، شاکی سلاحی میں اسلحہ پہن لیتا ہوں، بطل مجرب پھر میں بڑا تجربہ کار بہادر ہوتا ہوں۔ اس کے جواب میں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے،
کلیسی غابات کریہ المنظرہ، جب میں دشمن کے لیے نکلتا ہوں تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شیر اپنی کھچار سے نکل کر دشمن پہ حملہ کرتا ہے۔ اشعار کا تبادلہ ہوا، حیدر کرار کی تلوار چلی، مرحب کو قتل کیا، نعرہ تکبیر بلند کیا، دشمنوں کے حوصلے پست ہوئے، مسلمانوں کو فتح ملی، میرے آقا کی نبوت کی دلیل سچی ثابت ہوئی، کل اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار تھے، میرے آقا کو ان پہ بڑا یقین اور اعتماد تھا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی محبت ان کے رگ و ریشے میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیار کرتے تھے اور یہ بھی اپنے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے تھے۔ اگر تم اہل بیت کا نام لیتے ہو، اہل بیت کی اس فضیلت کو مانتے ہو، پھر اہل بیت کے کلام کو بھی تو مانو نا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا کہا تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق کے بارے میں کیا کہا تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حسنین کو اپنے کام کے اوپر کس کام پہ لگایا تھا، ذرا یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ابوبکر اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں جس زمین پہ تو ہو تیرے علاوہ کوئی دنیا میں خلیفہ بن نہیں سکتا۔ اگر تو علی المرتضیٰ کو مانتا ہے پھر ابوبکر کی خلافت کو ماننا پڑے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے عمر جب آپ اس دنیا سے گئے میرا جی یہ چاہتا تھا کاش میں روز قیامت اپنے رب کے سامنے جاؤں، کھڑا علی ہو، روزنامہ اور میرے نامہ اعمال اس عمر کا کھل جائے، عمر کے نامہ اعمال کے اوپر علی کو اتنا یقین تھا کاش کہ حضرت عمر کا نامہ اعمال علی کے نامہ اعمال جیسا ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب گھیراؤ کیا گیا، آپ نے اپنے بیٹے حسن کو اٹھایا، اپنے بیٹے حسین کو اٹھایا، کہا ان کے دروازے پہ جا کے پہرے دے کے آنا۔ حضرت حسن گئے، پہرا دیا، ظالموں نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تابعین کہتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں پہ ان کو اٹھا کر گھر میں پہنچایا تھا۔ اگر تو علی کے ماننے والے ہو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی۔ اٹھاؤ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمل ہے، اس کے آخر میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین سے واپس آئے انہوں نے کیا کہا، ایھا الناس لا تکرہوا امارت معاویہ، لوگو معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرنا۔ اللہ کی قسم اگر معاویہ اس دنیا سے چلے گئے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری گردنیں تمہارے جسموں سے ایسے توڑ دی جائیں گی جیسے تمے کے پھل کو، تمے کی چیز کو اس کے درخت سے اتار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا جب تک معاویہ موجود ہے اسلام موجود ہے، جب تک معاویہ موجود ہے تمہاری جسموں کے اندر جان موجود ہے، جب تک معاویہ موجود ہے تب تک تم موجود ہو، اگر معاویہ چلے گئے تب تک تمہاری جانیں بھی چلی جائیں گی۔ اگر آپ حضرت علی کے ماننے والے ہو، علی کے ماننے والوں کو ابوبکر کو ماننا پڑے گا، علی کے ماننے والوں کو عمر کو ماننا پڑے گا، علی کے ماننے والوں کو سیدنا عثمان کو ماننا پڑے گا، علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننا پڑے گا۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو اہل بیت کی بھی بات ماننی پڑے گی۔ آپ کے اہل بیت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو اپنے اس ران پہ بٹھاتے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی اس ران پہ بٹھاتے، میرے آقا ان سے بڑا پیار کرتے۔ آپ فرمایا کرتے ہما ریحانتایا فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جس طرح انسان پھول سے خوشبو لیتا ہے میرے آقا ان کو چوما کرتے، میرے آقا ان کو سونگا کرتے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو والد کو یعقوب علیہ السلام کو آ سکتی ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بھی خوشبو میرے آقا کو آ سکتی ہے۔ میرے آقا کہا کرتے تھے میرے یہ پھول ہیں، اور میرے نبی علیہ السلام نے پھر اللہ سے ایک دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے میرے اللہ تجھے پتا ہے نا مجھے سیدنا حسن سے بڑا پیار ہے، مجھے سیدنا حسین سے بڑا پیار ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ذرا ان کے ساتھ محبت فرما۔ صرف بات یہاں تک نہیں رہی، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا،
میرے آقا نے کہا اللہ دنیا کے کسی کنارے میں کسی علاقے میں کوئی بھی مسلمان اگر ان دو ہستیوں سے محبت کرے گا، اے میرے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ تمہارا رب محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ تمہارے رب کی محبت کا واسطہ پڑ جائے تو پھر تمہیں اپنے دلوں کے اندر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی محبت کو رکھنا پڑے گا۔ لیکن صرف ان کی محبت کافی نہیں، ان کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، ان کی بات کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ اگر تم اہل بیت کی محبت کے اندر ان کے نام کے نعرے لگاتے ہو، لبیک یا حسین کی بات کرتے ہو، تو اس سے پہلے حسن کی بات کو بھی تو دیکھا جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، انہوں نے اپنے ساتھ ایک بڑی فوج کو لیا، صفین کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ جب یہ دونوں گروہ آمنے سامنے آئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا دو قریشیوں کے ہاتھ میں، جاؤ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہو کہ صلح کر لے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر ہم صلح کرتے ہیں تو ہمارے مطالبات کو کون پورا کروائے گا؟ انہوں نے کہا ہم پورا کروائیں گے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، میرے پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات بھی نبوت کی صداقت کی دلیل تھی۔ جب میرے آقا ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کے چہرے آپ کی طرف تھے، آپ کا چہرہ صحابہ کی طرف تھا، ہماتن گوش ہو کے صحابہ آپ کا خطبہ سن رہے تھے۔ اچانک آپ نے اپنے خطبے کو روکا، منبر سے نیچے اترے، صحابہ کے درمیان سے آگے بڑھے، پیچھے سے جا کر اس پھول کو اٹھایا، اپنے کندھے سے لگایا، منبر پہ بٹھایا، پھر آپ نے فرمایا لوگو میرے رب نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد بسا اوقات تمہاری آزمائش بن جاتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تھا پیچھے کیا ہوا، میں دیکھ رہا تھا میرا یہ پھول وہ لمبا چوغا پہن کے مسجد میں آیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ یہ میرا پھول بار بار گرے۔ میں نے خطبے کو روکا، میں منبر سے اترا، پیچھے گیا، میں نے اس کو اٹھایا، اب تمہارے سامنے لا بٹھایا۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا بڑا ہو کے سردار بنے گا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہی موقع آیا، ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی بھی تھی۔ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اے میرے بھائی قم فبایع ہو انہو امامی، اٹھو تم بھی اس کی بیعت کرو، آج کے بعد میرا امام، میرا خلیفہ، میرا امیر، میرا حکمران، میرا بادشاہ، میرا بڑا، اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج ان کے نام کے اگر نعرے لگاتے ہو، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہو، پھر ماننا پڑے گا امیر معاویہ اہل بیت کے امام بنے تھے، پھر ماننا پڑے گا امیر معاویہ حضرت حسن کے امام بنے تھے۔ اگر تم ان کے نام کے تذکرے کرتے ہو، ان کے اعمال کا تذکرہ بھی کرنا پڑے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بھی بے پناہ محبت کرتے۔ بسا اوقات میرے آقا ان کی زبان اپنے منہ میں ڈالتے اور کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو فرات کے کنارے پر نینوا کی بستی میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی فرات کے کنارے پر نینوا کی بستی میں شہید کر دیا گیا۔ 40 دن پانی بند رہنا، 20 دن پانی بند رہنا، یہ بات کوئی نہیں، شہید ہیں۔ اے اللہ ان کی شہادت تیرے ہاں مقبول ہے۔ جن ظالموں نے ان کو شہید کیا ان کو تباہ و برباد کر دے، جس نے ان کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا ان کو بھی تباہ و برباد کر دے، جس
جس نے اس میں تعاون کیا اس کو بھی تباہ برباد کر دے، لیکن جس نے یہ کچھ نہیں کیا پھر اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اے اللہ ان کو گالیاں دینے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ اہل بیت ہیں، ان سب کو مانو، ان سب کی مانو۔ حضرت تمام میرے نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، اگر آپ بعض کو مانو گے بعض کو نہیں، آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ میرے نبی علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں اہل بیت ہیں، کسی ایک کو مانو تینوں کو نہ مانو، کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے اہل بیت ہیں، ان کو نہ ماننے سے کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے، ان کے انکار سے کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے چچا ابو طالب تھے، اس کے 4 بیٹے، پہلے بیٹے کو نکال کر باقی 3 بیٹے حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، یہ بھی اہل بیت ہیں، اور ان کی آگے نسل قیامت تک جتنی مسلمان ہیں ساری اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کی بھی ماننی ہے۔ جو انسان اہل بیت کو مانے اہل بیت کی نہ مانے وہ بھی ہدایت پر نہیں، اور جو آدھے اہل بیت مانے آدھے کیوں نہ مانے وہ بھی ہدایت پر نہیں۔ تمام اہل بیت کو ماننا ہے، تمام اہل بیت کی بات ماننی ہے۔ اگر اہل بیت کو مانو گے تو سارے صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔